الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم یہ ہے کہ اللہ نے اتنی مخلوقات میں کہ جن کی صحیح اور حقیقی تعداد کا انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ اس کائنات میں اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات کتنی ہیں. اتنی ترقی اور اتنی ایجادات اور اتنی تعلیمی عروج کے باوجود بھی آج کا انسان، آج کی سائنس، آج کی ٹیکنالوجی اس بات کی معترف ہے کہ ہم ایک حد تک پہنچ کر جب اپنی تحقیق روکتے ہیں یہ سمجھ کر کہ شاید یہ اس کی آخری حد ہے، انتہا ہے، تو اگلے ہی لمحے ہم پر یہ بات کھل جاتی ہے کہ اس سے آگے کی دنیا اور بڑی ہے. اس کائنات میں اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات، جاندار حیوانات کتنے ہیں، کتنی قسموں کے ہیں، پھر زمین میں کتنے ہیں، فضا میں کتنے ہیں، دریا میں کتنے ہیں. کوئی انسان اس پر حتماً جزماً کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات میرے دوستوں بزرگوں طے ہے جو اللہ پاک نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ جتنی مخلوقات ہم نے اس کائنات میں پیدا کی ان تمام میں سے ہم نے فضیلت، فوقیت، عزت، اکرام وہ بنی آدم کے حصے میں رکھا ہے. انسان اللہ کی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و برتر ہے. اس لیے جو ہم کہتے ہیں نا انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ جملہ جو کہتے ہیں کہ تمام مخلوقات میں سب سے اشرف اور سب سے معزز وہ کون ہے؟ انسان ہے. تو اس جملے کی حقیقت اللہ پاک کا یہ فرمان ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، تحقیق یقیناً ہم نے بنی آدم کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو سب سے زیادہ فوقیت اور عزت سے نوازا.
لیکن اس انسان کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کو اللہ پاک باعث تکریم کیوں فرما رہے ہیں؟ اس کے پاس وہ کون سی ایسی صفت، ایسا کمال ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ سارے مخلوقات سے آگے نکل گیا؟ اس کی وجہ میرے دوستو بزرگوں وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو ایک شعور اور ادراک کی نعمت دی ہے۔ شعور کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو اللہ پاک ایک ایسی صلاحیت دے دیتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ اپنے صحیح غلط کا، اپنے خیر اور شر کا، اپنی اچھائی برائی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اور اسی شعور و ادراک کی نعمت کی بدولت اللہ نے انسان کو ایک عظیم نعمت دی، اور وہ نعمت کس کی ہے؟ وہ نعمت آزادی کی نعمت ہے دوستو۔ آج ہم اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور، جاندار، بھاری ایک جانور کو رسی سے باندھ کر کھونٹے سے اس کی رسی باندھ دیتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ اونٹ کی طاقت ہم سے زیادہ، گائے بیل کی طاقت، بھینس کی طاقت ہم سے زیادہ۔ اس سے اور آگے چلے جائیں، ہاتھی کتنا ایک طاقتور بڑا جانور ہے، لیکن اس اتنے بڑے ڈیل ڈول والے جانور کو کہ جس کو دیکھ کے انسان کو خوف آئے، اس کو رکھنے والا، اس کا جو مہاوت ہوتا ہے، اس کا جو رکھوالا ہوتا ہے، وہ اس کے پیر سے ایک زنجیر باندھ دیتا ہے، یہ ہاتھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، حالانکہ ہاتھی کی طاقت اس زنجیر سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ یہ ایک جھٹکا دے دے تو وہ زنجیر کی کڑیاں نظر بھی نہ آئے کہ کہاں گئی، لیکن اس کے باوجود آپ غور کریں کہ اس کے پیر میں زنجیر ڈال دی تو وہ ہاتھی سمجھتا ہے کہ اب میں نہیں ہل سکتا، اب میں قید ہو گیا۔ یہی حال باقی حیوانات کا ہے، جانوروں کا ہے۔ ایک رسی، آپ ساتھیوں سے عید الاضحیٰ میں لوگ پوچھتے ہیں نا، بھئی یہ کتنے من کا جانور ہے؟ کوئی کہتا ہے 10 من کا، 15 من کا، 20 من کا، اب تو 35-40 من، اتنے بڑے بڑے جانور۔ اور ایک رسی ہوتی ہے تھوڑی سی بل کھائی ہوئی، وہ ہم اس جانور کے گلے میں ڈال کے باندھ دیتے ہیں، وہ پھر 4-5 دن اسی جگہ بندھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شعور اب اس کے پاس نہیں رہا کہ میری اندر کی جسمانی طاقت اتنی ہے کہ اس رسی کی، اس زنجیر کی میری طاقت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن یہ انسان ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ 5-6 فٹ کا انسان، 60-70 کلو کا انسان، اور ایک کمزور، یہاں سے یہاں ہوا، ہڈی ہل گئی، پیر مڑ گیا، ہاتھ کو جھٹکا لگا، کبھی ہاتھ باندھا ہوا، کبھی پیر باندھا ہوا، کبھی سر باندھا ہوا، اتنی کمزوریوں کا ہم مجموعہ ہے۔ لیکن انسان کے کمال کو دیکھیں کہ اس نے اللہ کے دیے ہوئے اس شعور کو، اس ادراک کو صحیح سمت میں استعمال کیا۔ ہواؤں میں اڑ رہا ہے، فضاؤں میں اڑ رہا ہے، دنیا پر حکومت کر رہا ہے، بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے، بڑی بڑی چیزیں بنا لیتا ہے۔ اصل جو میرے دوستوں بزرگوں سمجھنے کی بات ہے، یہ جو آج جس دن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ہر طرف ایک ماحول محسوس ہو رہا ہے، ایک چیز نظر آ رہی ہے۔ آج اس ملک کے رہنے والے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، یوم آزادی منا رہے ہیں۔ جشن آزادی تو نہیں کہنا چاہیے، بلکہ شکر آزادی کہنا چاہیے، اس لیے کہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے ہمارے اس پیارے ملک کی تقدیر کو، اس کی بنیاد کو دین اسلام سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے جہاں اس ملک کا تصور ہے
اس کی بنیاد میں کلمے کا تصور ہے۔ پہلی بات، آپ آج 73 سال پورے ہو رہے ہیں اس ملک کے قیام کو، پاکستان کے نقشے میں اس کے وجود کو 73 سال پورے ہو گئے، لیکن ایک بات چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر آدمی، ہر مرد، ہر عورت کے ذہن میں ہے کہ اس ملک کے بنتے ہوئے ایک نعرہ لگا تھا، ہر مسلمان کو دیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس پہ غور تو کریں دوستو، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کوئی سیاسی جملہ نہیں ہے، کوئی عربی مقولہ نہیں ہے، کوئی عربی محاورہ نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، یہاں تک چلے جائیں، بلکہ لا الہ الا اللہ اس انسان کے ایمان کی بنیاد اور علامت ہے، بنیاد ہے۔ ایک آدمی پورے قرآن کا حافظ ہو، ایک آدمی پوری صحیح بخاری حدیث کی کتاب زبانی یاد کر لے، ایک آدمی کو پوری اسلامی تاریخ ازبر ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر اس شخص نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا، آپ بتائیں یہ مسلمان کہلا سکتا ہے یا نہیں کہلا سکتا؟ اس کے پاس ایمان کے سارے علوم ہیں، سارے ماخذ ہیں، لیکن آپ اس کو مومن اور مسلمان نہیں مانتے۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں ہمارے ایمان کی، دین اسلام کی جو بنیاد ہے، کلمہ طیبہ ہے، وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے اس ملک کے بنانے والے بزرگوں کی سوچ کو دیکھیں آپ۔ آج اس نوجوان نسل کو، ان بچوں کو یہ بات کوئی تھوڑی بتا رہا ہے کہ ملک کے بنانے کا مقصد کیا تھا، اس کے بنانے والے کون تھے، اور اس کے بنانے میں قربانیاں کیا پیش آئی، اور اس ملک کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، وجہ کیا تھی؟ کیا صرف ایک زمین کا ٹکڑا الگ کرنا تھا؟ یہ باتیں نہیں ہیں۔ اس نسل کے پاس اپنی اس ملک کی تاریخ کا علم نہیں، بلکہ اب تو جان بوجھ کر ان کو محروم رکھا جاتا ہے، اور ایک ایسا خاکہ، ایک ایسی تصویر اب آج کی اس نسل کے سامنے ہے کہ ہر نوجوان، ہر ساتھی، ہر مسلمان، آپ اگر غور کریں، وہ آپ کو گلے شکوے کرتا ہوا، برائیاں بیان کرتا ہوا، نکتہ چینی کرتا ہوا، کیڑے نکالتا ہوا نظر آئے گا، جیسے کہ سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ یہ ملک بنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت یہ ہے، مجرم، جو آدمی جس جرم کے اندر مبتلا ہو، جس قصور میں مبتلا ہو، ایک بات یاد رکھیں، وہ مجرم، وہ قصوروار ہمیشہ اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے دوسرے پر ہاتھ رکھتا ہے، وہ دوسرے پر ہاتھ رکھتا ہے۔ دین اسلام نے سزا مقرر کی کہ جو آدمی چوری کر لے اور چوری ثابت ہو جائے یا وہ قبول کر لے تو چور کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دے اسلامی عدالت، یہ سزا ہے چور کی، قرآن نہیں بیان۔ لیکن ایک آدمی اگر یہ کہے کہ جی نہیں یہ سزا نہیں ہونی چاہیے، چور کا ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے، کیوں نہیں کٹنا چاہیے؟ آپ چور ہیں؟ نہیں جی میں چور تو نہیں ہوں، لیکن چور کی سزا یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ بتائیں ان دو باتوں میں جوڑ ہے؟ جو چور نہیں ہے اس کو چور کی سزا پر اعتراض کیوں ہے؟ چور کی سزا پر اعتراض اسی کو ہے جو خود اس عمل میں مبتلا ہوگا۔ اب آپ کے والدین نے، آپ کے بڑوں نے، ہم سب الحمدللہ اپنے اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ سب کو ان کے ذاتی گھر عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ لیکن آپ غور کریں، کسی سے پوچھ لیں
کہ بھئی آپ کا یہ گھر آپ کتنے عرصے سے ہیں؟ جی 30 سال سے ہم یہاں رہتے ہیں، 20 سال سے رہتے ہیں، 40 سال سے رہتے ہیں۔ اچھا بھئی کس نے بنایا تھا؟ ہمارے والد صاحب مرحوم نے یا ہمارے دادا صاحب مرحوم نے بنایا تھا۔ یہی جواب ہوتا ہے۔ یا چلو بہت زیادہ ہو گیا، بھئی میں نے خود اپنی محنت سے کما کر خون پسینہ ایک کر کے اپنا گھر بنایا، گھر بنا لیا۔ گھر کتنی بڑی نعمت ہے، اپنی چھت کتنی بڑی نعمت ہے، چار دیواری کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب ایک آدمی جب گھر بناتا ہے، اس کی دیواریں بناتا ہے، پھر آخر میں آ کے اس کا ایک مین دروازہ بنا دیتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں بھئی یہ ہمارے گھر کی، عمارت کی، بلڈنگ کی، بنگلے کی حفاظت کی ضمانت ہے، یہ دروازہ ہے۔ اب گھر بن گیا، سب اس میں رہ رہے ہیں، اور ایک وقت آیا کہ جو بنانے والے بڑے تھے وہ دنیا سے چلے گئے، اولاد رہ گئی۔ اب اولاد رہ گئی، آپس میں اختلاف ہو گیا، کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، انتشار ہو گیا۔ غصے میں آ کر ایک نے پتھر اٹھایا اور گھر کی ایک شیشے کو توڑ دیا، دوسرے نے دروازے کو توڑ دیا، تیسرے نے گھر کا فرش توڑ دیا، چوتھے نے گھر کی لائٹیں توڑ دی۔ اب آپ بتائیں یہ دو بھائی آپس میں لڑ کے نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ اپنے گھر کا کر رہے ہیں نا، اپنے گھر کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کسی نے آ کے کہا بھائی کیا ہو گیا، پاگل ہو گئے، کیا کر رہے ہو، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کہا سارا قصور ہمارے باپ کا تھا، اس نے یہ گھر بنایا کیوں؟ اگر وہ نہیں بناتا تو آج ہم پتھر نہیں مارتے۔ آپ بتائیں یہ جملہ درست ہے یا غلط ہے؟ 100% غلط ہے، عقل اس کو قبول نہیں کرتی۔ لوگ کہیں گے بھائی آپ کے والد نے آپ کو گھر اس لیے بنا کر دیا تھا تاکہ آپ سکون سے رہیں، جرم آپ کر رہے ہو، پتھر آپ مار رہے ہو، شیشہ آپ توڑ رہے ہو، دروازہ آپ نے توڑا ہے، قصوروار آپ کے والد ہو گئے۔ بعینی ہی یہی معاملہ ہمارے ملک کے ساتھ ہوا ہے دوستوں۔ ملک کا خانہ خراب ہم نے کیا ہے، لوٹ مار، کرپشن، رشوت، خزانے کے ساتھ جو ظلم کیا وہ ہم نے کیا ہے۔ ہر آدمی کا جتنا بس چلا اس نے سب کچھ کیا ہے۔ صرف یہ نہیں ہم کہیں بھئی وہ تو حکمران کر رہے ہیں، ہر حکمران آ کے لوٹ کے چلا جاتا ہے، اس نے اپنی حیثیت کے مطابق لوٹ مار کی، اور مجھے موقع ملے میں بجلی کا کنڈا ڈال دوں گا، مجھے موقع ملے میں چالان کی فیس بھرے بغیر جو ہے وہ پولیس کے سپاہی سے بھاگ جاؤں گا، مجھے موقع ملے میں پارکنگ کی فیس نہیں دوں گا۔ اپنے حصے کا کام تو میں بھی کر رہا ہوں پورا، مجھے موقع ملے دکان میں 2 نمبر چیز لا کے 1 نمبر کی بیچوں گا، مجھے موقع ملے اپنے سامان پہ میڈ ان جاپان کے ٹیگ لگا کے بیچ رہا ہوں۔ قصور تو سب کا ہے، بنانے والوں نے تو قربانیاں دی، اور قربانیاں بھی چھوٹی نہیں ہیں دوستو۔ پوچھیں اپنے ان بزرگوں سے، ان بڑوں سے، شاید ہی اب کچھ لوگ ایسے باقی ہو کہ جن کے سامنے اس وقت کے حالات ہو۔ ہمیں تو ایک چیز پکی پکائی تیار روٹی مل گئی ہے، تیار، اور جب انسان تیار چیز پر بیٹھتا ہے نا، تیار چیز پر، اس کی قدر نہیں ہوتی ہے دوستو، اس پہ نکتہ چینیاں ہوتی ہے۔ سالن میں نمک بس ذرا زیادہ ہو گیا تھا، اور بریانی میں یہ زیادہ تھا، ہر چیز پہ ہاتھ صاف بھی کر رہے ہیں اور اس میں نکتے بھی نکال رہے ہیں۔ وجہ یہ کہ نہ میں نے پیر ہلایا، نہ ہاتھ ہلایا، نہ جلدی اٹھا، نہ جیب سے کچھ لگا، نہ جسم سے کچھ لگا۔ جا کے پوچھے ان سے جنہوں نے سارا دن باورچی خانے میں کھڑے ہو کر صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو پسینے میں گھلایا ہے، محنت کی ہے۔ اس ملک کے بنانے والے بزرگوں کی، ہمارے بڑوں کی سوچ کیا تھی؟
آج کی نسل کو یہ بھی نہیں پتہ ہے. اس لیے اب تو جذبات میں آ کے ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا, سب ایک ہوتے, ایک ساتھ ہوتے. اس لیے کہ وہاں کی چیزوں کی, وہاں کے اداکاروں کے, وہاں کے فنکاروں کے, وہاں کی فلموں کے, وہاں کے ایکشنوں کے, وہاں کی چیزوں کا اتنا عادی بنا دیا گیا کہ جس ملک سے ہم نے آزادی لی, اپنا خطہ الگ کیا, ایک قوم کی حیثیت سے اور دین کی بنیاد پر الگ ہوئے, لیکن ہمارے گھروں میں, ہماری شادیوں میں, ہماری محفلوں میں گانے ان کے چل رہے ہیں. آج کے نوجوان اپنے بال, اپنا لباس ان ہندوؤں کی طرح بنا کے گھومتے ہیں. آزادی کی تو اتنی قدر ہم نے کی ہے, اور ان کے دیکھنے پر, ان کی تصویروں پر کسی نے اپنی گاڑی میں لگایا ہوا, کسی نے اپنے پرس میں رکھا ہوا, کسی نے موبائل میں لگایا ہوا, ساری زندگی, سارے دن رات اس کو دیکھ کر کے دن رات زندگیوں کے گزار رہے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں, دوستوں, بزرگوں, آزادی کس چیز کا نام ہے؟ صرف ایک قوم وہاں سے یہاں ہوئی, یہاں سے وہاں ہوئی, آزادی ہو گئی؟ فکر, ایک سوچ, دو قومی نظریہ کیا تھا, ٹو نیشن تھیوری جو آج تک ہمارے بچوں کو اسکول میں پڑھائی جاتی تھی, اس کو دیکھے تو صحیح. ایک تصور تھا, مسلمان الگ قوم, ہندو الگ قوم. اور یاد رکھیں, یہ تصور انسان کا بنایا ہوا نہیں, یہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا. اٹھائیں 28واں پارہ, سورہ تغابن, دوسری آیت, هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اللہ فرما رہے, میں ہوں وہ ذات جس نے تم سب کو پیدا کیا, پھر تمہیں دو طبقوں میں تقسیم کر دیا. انسانیت کی تقسیم اللہ نے جو فرمائی وہ ایمان اور کفر کی بنیاد پر ہے دوستو. پھر تم میں سے ایک طبقہ وہ تھا جو کفر کا تھا, ایک طبقہ وہ تھا جو ایمان والوں کا تھا. پاکستان کی تخلیق کے پیچھے یہ تصور ہے کہ ایک مسلم قوم کو ایک ایسی ریاست ملے جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنے دین پر 100% عمل کر سکے. یہ بانی پاکستان کے الفاظ ہیں. ہم پاکستان کیوں بنانے جا رہے ہیں؟ کہ مسلمان قوم کو ایک ایسی ریاست مل جائے جہاں یہ قوم آزادی کے ساتھ 100% اپنے دین پر عمل کر سکے, اور جہاں رہنے والے تمام اقلیتوں کو ان کے 100% حقوق حاصل ہو. یہ پاکستان کے دستور میں الفاظ موجود ہیں. اس لیے میرے عزیزوں, دوستوں, بزرگوں, ہم نے بڑی ناقدری کی ہے, ہم نے بڑی ناقدری کی. یہ وہ دنیا کے نقشے کا دوسرا ملک ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے. آپ پوری دنیا کا نقشہ اپنے سامنے رکھیں, آپ کو صرف دو ملک نظر آئیں گے, ایک مسلمان ملک, ایک کافر ملک, جن کی بنیاد نظریے پر ہے, نظریے پر, ایک سوچ پر ہے. ایک ملک اسرائیل ہے, اگرچہ جس کا قیام ظالمانہ, غاصبانہ ہے. انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کا حق مار کے اپنی ریاست قائم کی, لیکن اسرائیل کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ ہماری ریاست ہے کہ جس کے قیام کا خالص مقصد یہودیت کو ترویج دینا ہے, یہودیت کے نظریے پر بنا. اور دوسرا ملک جس پر اس امت کو, امت مسلمہ کو فخر ہے, جو نظریے کی بنیاد پر بنا, وہ آپ کا یہ عظیم ملک پاکستان ہے, جو اسلام کے نظریے پر بنا. اور آئین پاکستان کا پہلا جملہ آپ دیکھیں, یہ وہ ملک ہے جس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگی. یہ ہمارے آئین کا پہلا جملہ ہے دوستو. یہ باتیں اس قوم کو کس نے بتائی؟ ہمیں تو لگا دیا گیا دوسرے کاموں میں, قومیت میں, لسانیت میں, عصبیت میں, فرقہ واریت میں,
مسلکوں میں، مشربوں میں، مسجدوں کے بانٹنے میں، ایک دوسرے کے گریبان کھینچنے میں، لوٹ کھسوٹ میں، ان گندی باتوں میں لگا دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑوں نے جو قربانی دے کر لاکھوں مسلمان، وہ داستان پاکستان آپ پڑھیں تو صحیح دوستو، انسان اس کو پڑھ نہیں سکتا۔ تحریک پاکستان کی قربانی کی داستانیں آپ پڑھیں، کس طریقے سے یہ مسلمان وہاں سے یہاں آئے ہیں۔ میں بھی پڑھ رہا تھا حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک بیان، چونکہ حضرت نے فرمایا کہ میں 12 سال کا تھا، 12ویں سال میں جب یہ ملک قائم ہوا، اور چونکہ ان کے والد صاحب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھی کہ جنہیں حضرت تھانوی نے حکم دیا تھا کہ آپ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کر اس ملک کی آزادی کی تحریک میں شانہ بشانہ شامل ہو جائیں۔ فرمایا میں 12 سال کا تھا، اور ہم لوگ جب ہجرت کر کے آنے لگے 6 دن میں حضرت نے لکھا ہم پہنچے۔ بہت عجیب و غریب بیان ہے، لیکن فرمایا جو ٹرینیں وہاں دہلی سے چل کر لاہور آتی تھی، خود تو فرمائے ہم یہ راجستھان کے راستے سے آئے، لیکن فرمایا جو ٹرینیں دہلی سے چل کر یہ امرتسر کے راستے سے ہو کے لاہور پہنچتی تھی، تو جتنے لوگ اس ٹرین میں بھرے ہوئے ہوتے تھے، لاہور پہنچنے کے بعد پوری ٹرین لاشوں سے بھری ہوئی، گنتی کے لوگ ہوتے تھے جو زندہ بچتے تھے، گنتی کے لوگ، پوری ٹرین لاشوں کے ڈھیر ہوتے تھے۔ اس ہندوؤں نے، سکھوں نے قتل عام کیا، لیکن وہ لوگ اپنی ساری چیزیں چھوڑ کر آئے۔ ایسا نہیں تھا دوستو، اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے، نہ اپنی اولاد کو رکھیں کہ وہاں ہم غریب تھے۔ ہندوستان جب تقسیم نہیں ہوا تھا، وہاں کے مسلمانوں کے پاس جو ظاہری مال تھا، آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے دوستو۔ وہ نواب تھے، نواب، جن کے پاس پورے گاؤں اور جاگیریں ہوتی تھی، جن کے گھروں کے صحنوں میں ہاتھی کھڑے ہوتے تھے۔ ان کے قصے پڑھیں آپ کو اندازہ ہوگا۔ غربت کا مسئلہ نہیں تھا کہ مال کم تھا، منصب نہیں تھے، عہدے نہیں تھے۔ ایک چیز وہاں کے مسلمانوں کو، چھوٹوں کو بڑوں کو پریشان کرتی تھی، جو وجہ بنی اس ملک کی تخلیق کا، کہ ہمارے آنے والی نسلوں کا ایمان ہمیں محفوظ نظر نہیں آ رہا۔ ہندوؤں کا جو تسلط تھا، اس لیے کہ مسلمان 1%، ہندو 3% تھے، غالب تھے۔ 10 کروڑ مسلمان، 30 کروڑ ہندو، سکھ، عیسائی ملا کر سب۔ محسوس ہوا ہمارے بڑوں کو، اکابر کو، کہ خدا نخواستہ وہ وقت نہ آئے کہ مسلمانوں کی تہذیب، ان کا شعور، ان کی تاریخ مٹتے 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 ہندوانہ تہذیب میں بالکل بدل جائے گا۔ یہ وہ بات تھی جس نے ان کو فکرمند کیا، اور ایک طویل قربانی کے بعد، ایک طویل داستان کے بعد یہ ملک معرض وجود میں آیا۔ جب بنا تو مشہور کیا گیا کہ یہ وہ ملک ہے جو ننگا بھوکا ہے۔ ایک مذاق اڑایا گیا کہ ان کے پاس کیا، یہ ننگا بھوکا ملک ہے، یہ کچھ عرصے بعد خود دم توڑ دے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن الحمدللہ ان کا اخلاص تھا، بڑوں کا، بزرگوں کی راتوں کی دعائیں تھی، وہی لٹا پٹا ملک آج اس مقام پر کھڑا ہے کہ جو دنیا میں واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے، اور یہاں سے لے کر حرمین الشریفین تک جس مسلمان پر تکلیف آتی ہے، سب کی نظریں پاکستان پہ آ جاتی۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، آج یوم آزادی کا مقصد اور مطلب سمجھ کر جائیں۔ ہمیں اس عظیم نعمت کی قدر کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ان لوگوں سے جا کے پوچھیں جو اس نعمت سے محروم ہے، ایک خوف کے نیچے زندگیاں گزر رہی ہے، جن کی کانیں آذانیں سننے کو ترس جاتی ہے، جو جمعے کی نماز کے لیے گھنٹوں سفر کر کے جاتے ہیں، جہاں تعلیمی ادارے دین کی کوئی تعلیم نہیں رہی،
جہاں بدکاری شراب نوشی عام ہے وہاں ماں باپ اپنی اولاد کے لیے روتے ہیں کہ کیا کریں. آج تو اس گلی میں مسجد، اس گلی میں مسجد، اس گلی میں مسجد، 4 5 اذانیں ہمارے گھر میں آ رہی ہوتی ہے. یہ چھوٹی نعمت ہے دوستو. اپنے بچوں کو جس طرح کی تعلیم دے، آپ کو آزادی ہے ہر چیز کی. اس لیے اس ناقدری اور جس بے اکرامی کی طرف یہ قوم اجتماعی طور پہ جا رہی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی سانحہ وجود میں نہ آ جائے. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ہر فرد، ہر شخص اس میں اپنا حصہ ضرور شامل کریں. اور ہمارا حصہ کیا ہے کہ ذاتی طور پر میری ذات سے کوئی ایسا فعل نہ ہو جس سے ملک کی اس سالمیت کو، اس کی عزت کو نقصان پہنچے. اور میں اپنے ہر وقت کی دعا میں اس ملک کی سالمیت، استحکام کی دعا کروں. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے اس پیارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کو تا قیامت استحکام، دوام، بقا اور عزت نصیب فرما دے. ہر قسم کے داخلی خارجی دشمنوں سے، حاسدوں سے یا اللہ اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما دے. یا اللہ اس کی زمینی سرحدوں کی حفاظت فرما دے. جن بزرگوں نے اس کو بنایا یا اللہ ان کے اخلاص کی برکات ہمیں تا قیامت نصیب فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم